طرح سے کچھ پیری مریدی کے بھی معاملات آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ پیر صاحب کی آپ خوشامد کرتے رہیں تو آپ ٹھیک ہیں، یعنی پیر صاحب اب گاڑی میں آ رہے ہیں تو پھول پھینکے جائیں، ان کو پروٹوکول دیا جائے تو تب تک پیر صاحب ٹھیک ہیں، اور جب پیر صاحب نذرانے کا معاملہ کریں جی نذرانہ دو تو تب بھی آپ نذرانہ دے تو آپ ٹھیک ہیں۔ پیر صاحب آپ سے کوئی پروٹوکول مانگیں، کوئی محفل کا کہیں تو آپ کروائیں تو تب تک پیر صاحب ٹھیک ہیں، لیکن مرید جب یہ کہے پیر صاحب میرے حالات خراب نے تو پیر صاحب کہتے ہیں ذاتی معاملہ، یہ اس کا ذاتی معاملہ۔ یہ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، یعنی کہ آپ پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں تو پیر صاحب ٹھیک ہیں، لیکن جب مرید پھنس جاتا ہے کہیں پہ تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ تو ذاتی معاملہ ہے، تو جان چھڑوا لی انہوں نے۔ دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ وہ ایک پہلے بھی میں نے جمعے میں ایک بات کی تھی، ایک رکشے کے پیچھے لکھا سی کہ یہ میرے پیر صاحب کی دعا ہے، یہ میرے پیر صاحب کی دعا ہے۔ تو ہم پروگرام میں جا رہے تھے، میں گاڑی میں جا رہے تھے، میں نے سامنے پڑھا، 7 سنگی بیٹھے تھے، ڈرائیور تھے، میں کہتا صاحب وہ دیکھو کی لکھا ہے، یہ میرے پیر صاحب کی دعا ہے۔ تو پیران بھی چاہیے نا اپنی پراڈو دے لکھنے میرے مریدان کا نظر آنا ہے، یہ میرے پیر صاحب کو بھی چاہیے نا اپنی پراڈو کے پیچھے لکھیں یہ میرے مریدوں کا نظر آنا ہے۔ وہاں پہ تو جھنڈے لگے ہوتے ہیں، تو مرید نوازتا رہے تو مرید ٹھیک ہے، جب مرید پھنس جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مزاج نہیں یہ دین کا۔ اب حضور اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے تھے؟ سبحان اللہ کے اندر اگلی حدیث پڑھتے ہیں، بخاری شریف ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رنگ کے کالے ہیں، نسل کے حبشی ہیں، لیکن نوکری دیکھو حضور رسول اللہ کے غلام ہیں، اور یہ وہ اتنے عظیم صحابی ہیں جو حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، جو حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، اور چھوٹا موٹا وضو نہیں، تہجد والا، آدھی رات کو حضور کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، حضور کو تہجد والا وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور موج میں، درائے رحمت موج میں تھا، تو کہنے لگے ربیعہ کچھ مانگ لے، ربیعہ کچھ کوئی دنیا دار ساڑھے ورگا ہوتا تو کہنا سی یا رسول اللہ کارنر والا پلاٹ ہی لے دیو، کوئی پراڈو ہی لے دیو، لیکن آپ سیانے تھے نا، حضور کا جنت میں پڑوس ہی مانگ لیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے پوچھا ہی ہے کہ ربیعہ کچھ مانگ لے تو پھر جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، اور یہ گورے چٹے صحابی نہیں، رنگ کے کالے ہیں، غریب ہیں، غریب ہیں۔ آپ بات سنیں جی، وہ دخل آتا ہے نا کہ آپ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکتیں ڈالے۔ اب ایک دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وضو کروایا، حضور نے پیشانی مبارک دیکھی اپنے غلام کی تو کہنے لگے اور ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے کوئی ایسا پیر دیکھا جو اپنے مرید سے کہے وہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ پیر صاحب نے پتا خرچہ ہی مینوں چکنا پہ جانا، پیر صاحب نہیں ایسے سوال پوچھتے، لیکن حضور کا کمال دیکھیں، دین کا مزاج دیکھیں، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، غریب ہوں، کاروبار کوئی نہیں، رہنے کو گھر کوئی نہیں، اور مینوں کس نے اپنی بیٹی دینی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، وضو ہوتا رہا، پانی ختم ہو گیا، اگلے دن پھر تہجد والا وضو کروا رہے ہیں تو حضور کہنے لگے اور ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اور ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ رنگ کا کالا ہوں، غریب ہوں، کاروبار کوئی نہیں، رہنے کو گھر کوئی نہیں، اپنا گزارا پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، نواں جی آ جائے گا پھر اس کو میں کیسے سنبھالوں گا؟ وضو ختم، پانی ختم ہو گیا، وضو ہو گیا، جب جانے لگے تو دل میں خیال آیا اور ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ دل میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ تیرے رسول کوئی ایسے تو نہیں ہے نا، وہ تو ایسے ایسے لوگوں کو نواز دیتے ہیں، تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے کہیں گے کر لیں گے، تو کہہ دینا ربیعہ، تو کہہ دے۔ تیسرا دن ہوا، آپ وضو کروا رہے تھے، انتظار میں تھے کہ ابھی حضور پوچھیں گے اور ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ وضو ہو گیا، حضور نے پوچھے ہی کوئی نہیں۔ تیسرا دن تھا نا، 2 دن سے تو جواب دے رہے تھے، لیکن وہ آقا ہی کیا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو، حضور کو تو پتہ نہیں دل میں کیا سوچ رہا ہے، حضور پوچھے ہی کوئی نہیں۔ وضو ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو ربیعہ باہر جانے لگے، تو دروازے میں بھی تھے، حضور فرمانے لگے اور ربیعہ بات سن، واپس آ۔ واپس آئے تو کہنے لگے اور ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اور ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ جیویں کہو گے کر لیں گے، سونیا جیسے کہو گے کر لیں گے، جیسے کہو گے کر لیں گے۔ اب حضور کو پتہ نا میرا غریب صحابی ہے اور میرا غریب غلام ہے، حضور فرمانے لگے فلاں قبیلے میں جا، اس کے سردار سے جا کے کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ ہاں یہ منظر آپ کہیں نہیں دیکھیں گے، کسے پیر دا نہیں دیکھو گے، یہ فقط حضور کی صفت ہے،
اپنے غلاموں کو اتنا نواز دیتے ہیں، گر ایک قطرہ میرے کریم سے گر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فلاں قبیلے میں جانا، اس کے سردار سے کہنا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ آپ گئے، بات ہوئی، وہ اب یہ بیٹیوں کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے نا، اب کوئی آ کے اس طرح سے کہے تو باپ بھی ذرا پریشانی کا اظہار کیا، ماں بھی ذرا پریشانی کے آثار آئے چہرے پہ، تو تھوڑا سا تعقف کیا، خاموشی اختیار کی، تو اندر سے ایک لڑکی کی آواز آئی دوشیزہ کی، اپنے والدین سے کہنے لگی ابا جان اگر رسول اللہ نے بھیجا نا تو آپ آنکھیں بند کر کے میرا نکاح کر دیں، اور مجھے امید ہے کہ رب رسول مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے، وہ بڑی شانوں والے نبی ہیں، میرے مقدر اگر جاگنے ہیں تو رسول اللہ کی دعا سے جاگا کرنے ہیں۔ نکاح ہو گیا، وہ پیغام دے دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، تو آپ واپس آئے تو رسول اللہ کو جا کے بات بتائی کہ وہ راضی ہو گئے ہیں۔ اب رسول اللہ کیسے انتظام کر رہے ہیں، اب ذرا سنیے گا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حارثہ بن نعمان سامنے تھے، حضور فرمانے لگے حارثہ تیرا ایک مکان خالی ہے۔ جی یا رسول اللہ خالی ہے، میرے ربیہ کو دے دے۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، مکان بھی آپ کا، دے دیا ربیہ کو۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا، عثمان میرے ربیہ کی شادی ہے، ایک بکرے کا انتظام کرو۔ یا رسول اللہ آپ مختار کل ہیں، تو صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ مینڈا کیا کرنا ہے، وہ بکرا کیا کرنا ہے، میرے ربیہ کا ولیمہ کرنا ہے، یہ انتظام ہو رہا ہے۔ ایک صحابی سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کہنے لگے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے، سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے، میرے ربیہ نے اپنی دلہن کو حق مہر کی رقم دینی ہے۔ یہ حضور نے انتظام کر کے دیے، گھر کا بھی انتظام ہو گیا، حق مہر کا بھی انتظام ہو گیا، اور یہاں پہ وہ ولیمے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جب ساری باتیں ہو گئیں، شادی ہو گئی، دلہن گھر آ گئی، تو بڑے یار آئے، کہنے لگے دیکھو یا رسول اللہ نے تمہیں کتنا نوازا، تیرا سارا انتظام کیا، تیرے پاس تو رہنے کو گھر نہیں تھا، تیرے پاس تو کاروبار نہیں تھا، یا رسول اللہ کہ کتنے تیرے پہ کرم ہوئے۔ تو کہنے لگے تو مجھے مبارکباد نہ دے، تو اپنے نبی پر درود شریف پڑھا کر۔ اور وہ ایسا کوئی نبی کسی کو دیا ہوگا اللہ نے، جیسے ہمارے نبی ہیں، جیسے ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہماری قسمت دیکھو کیسی، کہ حضور بھی ہمیں دیے تو کیسے لاجپال کریم ہے۔ تو حضور دلچسپی لیتے اپنے مریدوں میں، اپنے صحابہ میں، اپنے اہل بیت میں، دلچسپی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال کرتے۔